بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ان دو جنتی پتھروں کے حوالہ سے پڑھیں گے کہ جن کی فضیلت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک الفاظ میں بیان فرمائی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ نزل الحجر الاسود من الجنت، حضور فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو جنت سے نازل کیا گیا۔ جس وقت وہ جنت سے آیا تو وہ اشد، فرماتے ہیں کہ وہ اس قدر سفید تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بیاض من اللبن، جس طرح دودھ سفید ہوتا ہے، فرمایا دودھ سے زیادہ وہ سفید تھا۔ اور بعض مفسرین نے محدثین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کی سفیدی اتنی زیادہ تھی، ما بین المشرق والمغرب، جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اتنی زیادہ اس کی سفیدی تھی۔ اور کچھ محققین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر فرمائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بطور اس وقت لیبر کے حضرت کے ساتھ خدمت فرما رہے تھے، اور یہاں سے ایک اعزاز یہ بھی نصیب ہوا کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں مستری اور مزدور یہ دو طبقے ہیں، ان کے لیے اگر یہ سنت کی نیت سے عمل کریں تو ثواب کی نیت بھی ہے۔ یعنی اگر معمار کی نیت کریں تو مابان جناب ابراہیم تھے اور لیبر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، یعنی اگر اس نیت سے کام کریں تو ثواب ان کے لیے دونا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ جاؤ پتھر لے آؤ۔ اب حضرت اسماعیل جس وقت گئے نا جبل ابی قبیس کے پاس، جبل ابی قبیس یہ اس کے بارے میں لکھا ہے محققین نے کہ یہ تاریخ کے اندر سب سے بڑا پہاڑ ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے ناپ کا کوئی پہاڑ نہیں پوری دنیا میں، سب سے بڑا پہاڑ جبل ابی قبیس، اور یہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ بالکل اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ جیسے ہی جناب حضرت اسماعیل گئے نا تو حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا کہ یہ پتھر اٹھا لو۔ آپ نے پتھر اٹھائے تو فرمایا کہ یہ پتھر عام پتھر نہیں بلکہ یہ وہ پتھر ہیں کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اٹھا کے جناب یہاں نصب کر دیا تھا تاکہ یہ پتھر کہیں ضائع نہ ہو جائے ہم سے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان پتھروں کے یہاں پر نصب کرنے کا، یعنی حجر اسود کے بیت اللہ شریف میں نصب کرنے اور مقام ابراہیم کے وہاں پر مکہ پاک میں نصب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب جب دونوں پتھروں کو لے کے آئے نا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود وہاں گاڑ دیا، حجر اسود گاڑا گیا۔ اب جو تھا حضرت مقام ابراہیم، اس کی شان علماء نے لکھی ہے کہ کمال کا پتھر ہے۔ اب حضرت ابراہیم اس پہ کھڑے ہوئے اور یہ بطور سیڑھی کے تھا، جیسے جیسے بیت اللہ بڑھتا جاتا نا تعمیر اس کی اونچی ہو جاتی، ساتھ ساتھ جناب یہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا، یہ اس کا اعزاز تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پتھر ہیں، یعنی حجر اسود جو ہے یہ ایسا پتھر ہے کہ اتنا سفید تھا، لیکن پھر بعد میں ایسے ہو کہ فسوت خطایا بنی آدم، پھر لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اب ہمارے یہاں جب لوگ جاتے ہیں نا بیت اللہ شریف میں، حجر اسود کو جب بوسہ دیتے ہیں تو اس پتھر کے اندر ایسی تاثیر ہے، جیسی بندہ اس پہ منہ رکھتا ہے تو یہ انسان کی گناہ چوس لیتا ہے، سر سے پاؤں تک سارے گناہ یہ چوس لیتا ہے۔ یہ خاص طور پر اعزاز ہے اس کا، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور کمال کی وضاحت کروں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کالا پتھر، حضرت محقق علی الاطلاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایک بات مشہور تھی، لوگ کہتے تھے کہ جناب حجر اسود جو ہے جس وقت یہ بالکل سیاہ ہو جائے گا، ٹوٹلی سیاہ، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے دور میں یہ بات مشہور تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں میں تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا تھا، پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں جب وقت گزرتا گیا تو میں نے مختلف محققین کی رائے پڑھی، ان میں ایک حضرت ابن حجر کی بھی تھی۔ ابن حجر کی رائے پڑھی، آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود میں ایک چھوٹی سی سفیدی موجود ہے، اور سلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا 3-4 جگہ سفیدی موجود ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت تک یہ سفیدی قائم ہے تب تک دنیا بھی قائم ہے، جس وقت یہ مکمل سیاہ ہو جائے گا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود ہے کل قیامت کے دن آئے گا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن جب اسے اٹھائے گا، لہو عینان، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، جس کے ساتھ یہ لوگوں کو دیکھے گا اور پہچانے گا کہ ہاں بھئی فلاں فلاں شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ اور دوسری بات فرمایا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اللہ ایسی زبان عطا کرے گا جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ فلاں شخص کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے۔ پھر اس کی شفاعت سے لوگ بخشے بھی جائیں گے۔ یشہد علی من استعملہ بحق، فرمایا کہ جس بندے نے اسے چوما ہوگا یہ اس کی ایمان کی گواہی دے گا، اور جس کی ایمان کی یہ گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔
مر اللہ رب تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں ان نشانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.